اللہ کی ذات جس کو چاہے اپنا دوست بنا لے اور اس کے لیے وہ انسان کو کسی بھی طریقے سے آزما سکتا ہے اور وہ اس کو اپنی طرف بلا سکتا ہے۔ اسی تناظر میں ایک سچا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے عرب کے ایک نوجوان کا جس کا نام تھا رشید۔ رشید کا یہ کہنا ہے کہ میں ایک بڑا کیئرلیس قسم کا انسان تھا، دین سے بھی غافل اور نہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، بس ہر وقت آوارہ گردیوں کے اندر مصروف رہتا تھا۔ اس کی وائف بھی پریگننٹ تھی اور وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہم موج مستی کر رہے تھے کہ اچانک مجھے گھر سے کال آئی اور گھر والوں نے یہ بتایا کہ آپ کی وائف کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ گھر آ جائیں۔ تو رشید کہتا ہے کہ میں نے ان کی بات کو بالکل نہیں سنا اور ان کی بات کو انسنی کر کے بس اپنے دوستوں کے ساتھ میں اسی محفل میں جمع رہا، اسی خوش گپیوں کے اندر مگن رہا۔ کچھ دیر کے بعد پھر کالز آنا شروع ہو گئیں اور میں نے ان کالز کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور کال آئی تو گھر سے انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کی وائف کو ہاسپٹل میں لے آئے ہیں اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی وائف کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے اور وہ آپ کا بار بار پوچھ رہے ہیں، تو آپ کا یہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو رشید نے جب یہ بات سنی تو بڑی مشکل سے وہ وہاں سے اٹھا اور ہاسپٹل کی طرف اس نے جانا شروع کر دیا۔ جب وہ رستے میں جا رہا تھا تو اس نے ایک نابینا فقیر کو دیکھا اور رشید کہتا ہے کہ مجھے ایک مذاق سوجا اور میں نے اس فقیر کے آگے اپنی ٹانگ کی کہ جس کی وجہ سے وہ فقیر نیچے گر گیا، اور یہ دیکھ کر میں بھی ہنسنا شروع کر دیا اور جو میرے ساتھ دوست تھے وہ بھی ہنسنا شروع ہو گئے۔ خیر، اس کے بعد رشید ہاسپٹل چلا گیا۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹرز نے اس کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے۔ رشید یہ دیکھ کر تو بہت خوش ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا کہ آپ کا بچہ پیدائشی نابینا بھی ہے۔ رشید کا یہ سننا تھا اس کے لیے تو جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہو، اور وہ اتنا پریشان ہوا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی بڑی خبر کو کس طرح اپنے اندر سما سکے۔ خیر، وہ وہاں سے گھر چلے آئے۔ بیٹے کا نام انہوں نے سلیم رکھا۔ سلیم جب چلنے کے قابل ہوا تو ان کے لیے ایک اور بہت بڑا دھچکا یہ لگا کہ سلیم چل نہیں سکتا تھا۔ یہ چیزیں دیکھ کر رشید کو اپنے بیٹے سلیم سے بے حد نفرت ہونا شروع ہو گئی اور وہ اپنے بیٹے کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 اور بیٹوں سے نوازا۔ رشید کہتا ہے کہ میں اپنے دوسرے 2 بیٹوں کے ساتھ تو بڑی محبت کرتا، لیکن میں نے سلیم کی طرف کبھی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ ہاں، البتہ اس کی والدہ اس سے بہت محبت کرتی تھیں۔ رشید کہتا ہے کہ جب میرا بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا تو میں ایک دفعہ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ سلیم میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ ابا جان اٹھیے، مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ اب رشید کا یہ سننا کہ میرے بیٹا جو دیکھ بھی نہیں سکتا اور یہ صحیح طرح چل بھی نہیں سکتا، یہ کس طرح مجھے کہہ رہا ہے کہ مسجد کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سلیم نے اس کو یہ بھی کہا کہ میں مسجد کے راستے کو بھی جانتا ہوں۔ اب رشید شرم کے مارے اپنے بیٹے کے ساتھ چل پڑا اور اس کا بیٹا بڑی مشکل سے بیساکھیوں کے سہارے اپنے باپ کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ مسجد پہنچے تو سلیم نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ قرآن شریف لائیے، میں آپ کو سورہ کہف سناتا ہوں۔ اس کے باپ نے جب یہ سنا تو بہت حیران ہوا کہ میرا بیٹا تو دیکھ بھی نہیں سکتا اور یہ کس طریقے سے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو سورہ کہف سناتا ہوں۔ اس کے باپ نے قرآن شریف لے آیا تو اس کے بیٹے نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ جب اس کے باپ نے یہ چیز دیکھی تو وہ زار و کتار رونے لگا اور اس نے اپنے بیٹے سلیم سے پوچھا کہ تم تو دیکھ بھی نہیں سکتے
تو تم نے یہ قرآن شریف کی سورہ کہف کس طریقے سے یاد کی؟ اس پر سلیم نے کہا کہ میری ماں نے مجھے قرآن شریف حفظ کروانا شروع کر دیا ہے اور میں نے سورہ کہف یاد کر لی ہے۔ جب رشید نے یہ سنا تو وہ زارو قطار رونے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر اس نے توبہ کی۔ وہی بیٹا جس کو بوجھ سمجھتا تھا اور وہ یہ شاید سمجھتا تھا کہ یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں آیا ہے، اس نے اسی بیٹے کو اپنے لیے رحمت سمجھنا شروع کر دیا اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا دراصل اس کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد اس کو اپنے بیٹے سلیم سے بے حد محبت ہونا شروع ہو گئی۔ وہ جب بھی گھر آتا تو اپنے بیٹے سلیم کا سب سے پہلے پوچھتا، اس کے ساتھ بیٹھتا، باتیں کرتا، اس کو باہر لے کر جاتا اور اس کے ساتھ اپنی اصلاح کی کوشش کرتا۔ کچھ عرصہ گزرا تو رشید کسی کام سے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ اسی دوران سلیم کو بخار ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسا۔ جب اس کا والد رشید گھر آیا تو اس نے سب سے پہلے سلیم کے بارے میں پوچھا تو اس کی والدہ نے کہا کہ وہ اللہ کا مہمان تھا، اللہ نے اس کو واپس بلا لیا ہے۔ جب یہ سنا تو رشید زارو قطار رونے لگا۔ رشید پھر یہ کہتا تھا کہ مجھے اس چیز کا علم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلیم کیوں دیا تھا۔ سلیم دراصل اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا، جس کے لیے اس کو کچھ عرصہ صبر کرنا پڑا اور اللہ تعالیٰ نے اسی سلیم کے ذریعے اس کو اپنا دوست بنا لیا، اور جب اس کی دوستی اللہ سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے گیا۔ تو دیکھیے، ہم سب کی زندگی میں بہت سارے سلیم ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائشوں پر صبر کریں، حوصلہ کریں اور اللہ کے ساتھ اپنی دوستی بنا کر رکھیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بعض اوقات انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے دنیا کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس کا بندہ ہے، اس کو دراصل کس کے پاس جانا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، گلہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دنیا میں آنے کے اصل مقصد کو سمجھیں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، ہمارے اوپر آنے والی کسی بھی قسم کی مشکل کو ہم برا مت سمجھیں، بلکہ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کریں، بیکاز اس مشکل کے بعد آسانی ہے۔